اس کہانی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک طیارہ اوپر فضا میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ آسمان میں اچانک ایک پورے اسرار بجلی کا طوفان برپا ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے ایک مسافر طیارہ اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ جب طیارہ کچھ دیر بعد طوفان سے باہر نکلتا ہے تو پائلٹوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ریڈیو سگنل کام نہیں کر رہا اور GPS بھی غائب ہے۔ جیسے ہی پائلٹ کاک پٹ سے باہر دیکھتا ہے اسے اپنے ساتھ ایک پرانے زمانے کا لڑاکا طیارہ اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پائلٹ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ وہ فوراً طیارے کو نیچے کی طرف موڑتے ہیں، لیکن جو منظر انہوں نے دیکھا اس پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ پرانے زمانے کے لڑاکا طیارے ان کے چاروں طرف اڑ رہے تھے، گولیوں کی آوازیں، دھوئیں سے بھرا ہوا آسمان اور پورا شہر بمباری سے تباہ ہو رہا تھا۔ پرواز وقت کی سرحدیں توڑ کر براہ راست دوسری جنگ عظیم کے بیچوں بیچ پہنچ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مسافر بری طرح خوفزدہ ہو گئے، کچھ اونچی آواز میں رو رہے تھے اور کچھ خدا کو یاد کر رہے تھے۔ اچانک وہی جنگ عظیم کا لڑاکا طیارہ دوبارہ ان کے پیچھے آ گیا۔ کپتان نے وقت ضائع کیے بغیر لائٹیں بند کر دیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے لڑاکا طیارے نے حملہ کر دیا۔ کپتان نے فوراً طیارے کو تیزی سے نیچے کی طرف جھکایا۔ پورے جہاز میں لوگوں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ طیارہ زمین سے صرف 800 فٹ کی بلندی پر تھا۔ کپتان نے کنٹرولر کو پوری قوت سے پیچھے کھینچا اور طیارے کو تیزی سے اوپر کی طرف اڑایا، لیکن وہ لڑاکا طیارہ اتنا جلدی اوپر نہیں جا سکا اور اب طیارہ بادلوں میں چھپ چکا تھا۔ کپتان نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اس بار جواب آ گیا، لیکن یہ کسی ایئر لائن سے نہیں بلکہ کسی ایئر فورس بیس سے تھا۔ کپتان نے بتایا کہ اس کے تمام آلات ناکام ہو چکے ہیں، ایندھن بھی ختم ہونے والا ہے اور صرف ریڈار کام کر رہا ہے۔ اسی لمحے تاریخ کے 2 پروفیسر ہانپتے ہوئے کاک پٹ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم ٹھیک اس جگہ کے اوپر اڑ رہے ہیں جہاں جنگ عظیم کی سب سے بڑی لڑائیوں میں سے ایک لڑی گئی تھی، اور ہاں، آخرکار ہم وہ جنگ جیت گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، آسمان میں 2 اور لڑاکا طیارے نمودار ہوئے اور وہ جہاز کے قریب آ گئے۔ اس بار ان میں سے ایک نے براہ راست میزائل فائر کیا۔ کپتان نے آخری لمحے میں طیارے کو تیزی سے ایک طرف موڑ دیا۔ میزائل قریب سے گزرتے ہوئے دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے ایک کھڑکی ٹوٹ گئی اور طیارے کا توازن بگڑ گیا۔ طیارہ گرنے لگا اور ایک انجن میں آگ لگ گئی۔ کپتان نے فوراً انجن بند کر دیے۔ جیسے ہی پنکھے رک گئے، آگ بھی بجھ گئی اور طیارہ دوبارہ کنٹرول میں آ گیا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ لینڈنگ کیسے کی جائے۔ تب ایک سائنسدان نے ایک آئیڈیا دیا، ہمیں وہی طوفان دوبارہ ڈھونڈنا ہوگا تاکہ ہم اپنے وقت میں واپس جا سکیں۔ ریڈار باہر نکالیں اور اسے نیچے پھینک دیں، یہ طوفان کو ڈھونڈنے میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ مسافروں نے ایک چھوٹا سا پیراشوٹ بنایا، ریڈار کو اس میں لپیٹا اور نیچے پھینک دیا۔ نیچے پہنچتے ہی ریڈار فعال ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے سگنل پکڑا، اس نے مسافر طیارے کو محفوظ زون کی طرف گائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر ریڈار پر ایک عجیب چیز دیکھی گئی، وہی طوفان جس کی وجہ سے وہ یہاں پہنچے تھے۔ وقت کے سفر کا ایک دروازہ۔ اس مشکل وقت میں کپتان نے ایک ہی بہادرانہ فیصلہ کیا، وہ طیارے کو براہ راست دشمنوں کے درمیان سے لے کر دوبارہ ٹائم ٹریول طوفان میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی طیارہ اندر گیا، وہ زور زور سے ہلنے لگا، ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ تھوڑی دیر تک شدید جھٹکے سہنے کے بعد جب وہ دوسری طرف سے باہر نکلے تو وہ اپنی جدید دنیا میں واپس آ چکے تھے۔ تمام مسافر محفوظ تھے۔ طیارے کو بہت احتیاط اور آہستہ سے لینڈ کیا گیا۔ سب لوگ نیچے اترنے لگے، لیکن ان کے چہروں پر صاف لکھا تھا، جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ اسے کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ تو دوستوں بتائیں، اگر آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی ہے۔